नमस्कार। आर्ट ट्रेवलर्स में आप सभी को स्वागत। आज मैं आर्ट ट्रेवलर्स में आप लोगों के सामने जो ब्लॉग लेके आ रहा हूं वो है ईरान और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट लेके। ईरान इस बार जो करतूत किया है पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान उसके बदले में जो किया है, इसमें ईरान ऐसे ही पाकिस्तान को एक्सपोज कर दिया कि जैसे ईरान खुद तो डूबा ही है, ऊपर से पाकिस्तान को भी लेके डूबा। पूरा विश्व बिरादरी जानता है कि ईरान ऐसा देश है जो हिजबुल्ला, हुती और वगैरह वगैरह कितना सारा टेररिस्ट लोगों को अपना देश में पनाह देते हैं और उधर से भेज भेज के चारों तरह आतंकवाद फैलाता है। लेकिन भारत इतना साल से जो विश्व बिरादरी में जैसे कि यूनाइटेड नेशंस ऊपर से चारों तरह हर वक्त बोलता है कि पाकिस्तान अपना देश में टेरर कैंप चलाता है, उन लोगों को आर्म्स एंड एम्यूनिशंस देके भारत में भेजता है कि भारत में आतंकवाद फैलाने के लिए। उस समय विश्व बिरादरी भारत का बात सुनता नहीं, विश्वास भी नहीं करता है, बोलता है कि ये भारत वो ठीक से हम लोगों को समझा नहीं पा रहा है, उसका कोई प्रूफ दे नहीं सक रहा है। लेकिन इस बार क्या हुआ? ईरान क्या बोला? ईरान मिसाइल अटैक क्यों किया? ईरान बोल दिया कि पाकिस्तान वहां पे जो अपना टेरर कैंप चलाता है, उस टेरर कैंप से उन लोगों का जो टेररिस्ट वो लोग उधर रहता है, वो जाके ईरान में झंझाट करता है या तो आतंकवाद फैलाता है, इसीलिए हम उधर मिसाइल अटैक किया। फिर रिटेलिएशन में पाकिस्तान जो काम किया, पाकिस्तान भी ऐसा ही बात बोल दिया कि ईरान में टेरर कैंप चलता है, वहां से टेररिस्ट आके हमारा देश में पाकिस्तान में अटैक करता है, इसीलिए हम उधर जाके अटैक किया है। तो क्या हुआ? आपने ही आप पाकिस्तान भी बोल दिया और ईरान भी बोल दिया कि दोनों देश में ही टेररिस्ट का कैंप चलता है और दोनों देश इन लोगों को पनाह देता है। तो भारत का बात अब क्या हुआ? पूरा विश्व बिरादरी जो भारत इतना साल से 1947 से बोलते आ रहे हैं, कोई भारत सरकार का बात सुनता नहीं था, अब क्या हुआ? तो देखते रहिए। पाकिस्तान का थिंक टैंक जैसे कि पाकिस्तान का वरिष्ठ बैरिस्टर और वरिष्ठ पत्रकार, उन लोगों का अपना गुफ्तगू देखते रहिए आर्ट ट्रेवलर्स। देख रहे हैं मेरे साथ मौजूद है बैरिस्टर आमिर बशानी साहब। बशानी साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। आपका शुक्रिया जनाब, थैंक यू बशानी साहब। बशानी साहब, इस वक्त जो सबसे बड़ा एक रीजनल इशू है वो तो यही है कि पाकिस्तान के अंदर ईरान ने एक स्ट्राइक की जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर कुछ लोगों मारे गए जिनको ईरान कहता है कि वो ईरानी दहशतगर्द हैं। उसके बाद पाकिस्तान ने ईरान के सफीर को निकाल दिया जो कि इत्तेफाक से ईरान में मौजूद थे, और पाकिस्तान कहता है कि 5 घंटे पहले इस स्ट्राइक से वो पाकिस्तान से निकले हैं। इसका मतलब है कि उनको पता था। तो उन्होंने एक तो उनको निकाल दिया और जो अपने सफीर थे उनको बुला लिया, और फिर कल पाकिस्तान ने एक जो प्रिसीजन स्ट्राइक के जरिए ईरान के अंदर कुछ हाइडआउट्स पे हमले किए जिन्हें पाकिस्तान कहता है कि हमने उन पाकिस्तानी दहशतगर्द जमातों को मारा है जो ईरान के अंदर छुपी हुई हैं। बैरिस्टर, पहले तो मैं इस पे बात करना चाहता हूं कि ये जो एक अप्रोच है इसको आप कैसे देखते हैं, जिसमें बाकी जो रीजनल ममालिक हैं वो खामोश हैं सिवाय इंडिया के। इंडिया ने एक अप्रोच लिया और उन्होंने सपोर्ट किया है ईरान के इस पर्सपेक्टिव को जो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक की है। आप जो पाकिस्तान और ईरान का जो पर्सपेक्टिव है एक दूसरे की दहशतगर्दों के हवाले से, और प्लस ये जो इंडियन पर्सपेक्टिव है, इसको बैरिस्टर साहब आप कैसे देखेंगे? देखें जी, ये बड़ा बेसिकली तो ये मसला पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से ही देखने का है। बाकी इंडिया या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या जो दूसरे मुल्क हैं वो कैसे इस पे रिएक्ट करते हैं, वो ज़ाहिर है अपनी अपनी पॉलिसीज़ और अपने अपने मफादात की रोशनी में इस इशू पे बात करेंगे और वो एक्सपेक्टेड है कि उन्होंने क्या बात करनी है, कैसे करनी है। लेकिन असल मसला जो है वो पाकिस्तान की तरफ से जो बहुत इम्पोर्टेंट है, और ऑल ऑफ सडन एक जो है एक नई सिचुएशन क्रिएट हो गई। अब इसमें अगर बाज़ाहिर आप देखें तो कोई बड़ी बात नहीं है कि जो है हम सब जानते हैं कि इन सब मुल्कों में पाकिस्तान, ईरान, इराक, अफगानिस्तान
ان ملکوں میں جو ہے وہ پراکسیز، ایک دوسرے کے جو وانٹڈ پرسنز ہیں اور اس طرح کے جو ملیٹنٹ ہیں اور جو دوسری اس طرح کی ہیومن ٹریفکرز اور سمگلرز، اور یہ پورا ایک دنیا آباد ہے. اور یہ کوئی نئی بات نہیں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ظاہر ہے ہم سب اس کو جانتے ہیں، لیکن اس میں سب سے بڑا کویسچن مارک یہ ہے کہ جو پاکستان کی حکومتیں ہیں، کوئی اس حکومت کی بات ہی نہیں ہے بلکہ یک کے بعد دیگرے جو بھی حکومتیں ہیں، کبھی آپ نے ان کے منہ سے کوئی اس طرح کا ڈسکلوجر سنا ہے کہ ان کا ایران کے ساتھ کوئی اس طرح کا معاملہ ہے، ایران کو پاکستان کے وانٹڈ لوگوں کو یا پاکستان کے خلاف ملیٹنسی میں انوالو لوگوں کو شیلٹر دے رہا ہے یا ان کو کسی طریقے سے تحفظ دے رہا ہے؟ تو سیم چیز جو ہے آپ نے ایران کے حوالے سے بھی دیکھی ہوگی. یہ گھما پھرا کے تو یہ الزامات جو ہیں وہ انڈیا پہ لگائے جاتے رہے کہ جی یہ جو کچھ بھی بلوچستان میں ہو رہا ہے یا پاکستان میں کہیں بھی ملیٹنسی ہو رہی ہے، اس میں اگر کوئی فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے تو وہ خواہ افغانستان میں ہوں یا ایران میں ہوں، لیکن بنیادی طور پہ انڈین انفلوئنس میں یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے. تو اب وہ کہانی جو ہے اس کو ایک بڑا دھچکا لگا ہے اس اعتبار سے کہ یہ جو انسیڈنٹ ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ دونوں طرف سے ایران اور پاکستان ایکسپوز ہوئے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کے خلاف اس طرح کی جو کلانڈسٹائن قسم کی ایکٹیویٹیز ہیں اور اس طرح کی جو ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کو تحفظ فراہم کرتے رہے، یا ایٹ لیسٹ جو ہے وہ ولفلی ان کو اگنور کرتے رہے اور ان کو وہاں پہ بریڈنگ کا اور شیلٹر کا جو ہے وہ موقع دیتے رہے. اس سے ایک چیز یہ کلیئر ہو گئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پاکستان کے حوالے سے جو ایک انٹرنیشنل اوپینین پائی جاتی ہے اس کو مزید جو ہے وہ تقویت ملتی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پراکسی وارز میں انوالو ہے اور جو ہے وہ اس طرح کی پراکسیز کو استعمال کرتا ہے اور دوسرے پڑوسی ملکوں کے اندر جو ہے وہ دہشت گردی کے جو واقعات ہوتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں جا کے جو کنیکشن ملتا ہے وہ ہے. اور یہ ایران کے ساتھ اس طرح کا جو ہوا ہے یہ بڑا ایک زبردست جو ہے لامع فکریہ ہے حکمران طبقات کے لیے کہ ایک طرف تو وہ جناب امت مسلمہ اور پتہ نہیں کیا کیا دعوے کرتے ہیں، اور دوسری طرف سے آپ دیکھیں تو اندر جھانک کے تو وہاں پہ اتنے بڑے بڑے جو ہے وہ خوفناک قسم کے راز جو ہے انہوں نے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں. اب یہ BLA ہے یا بلوچستان لبریشن فرنٹ ہے یا اس طرح کی جو آرگنائزیشنز ہیں یہ 1970 سے لے کے آپریٹ کر رہی ہیں مختلف ناموں سے یا مختلف شکلوں سے، ان میں کوئی نئی بات نہیں ہے. لیکن کبھی پاکستان کا کوئی حکمران طبقہ جو ہے اس نے کبھی سامنے آ کے اس کو ڈسکلوز نہیں کیا کہ بلوچستان کے اندر ایران کی طرف سے بھی کوئی انٹرفیئرنس جو ہے وہ ہوتی ہے یا ہو رہی ہے. تو وہ اس کی وجہ کیا تھی کہ وہی جناب جو ہر چیز جو ہے وہ اس کو انڈیا کے سر لگا کے تو آپ ایک جو ہے وہ جان چھڑا دیں اور دوسری طرف سے ایک خوشکن قسم کا جو امت مسلمہ کا تصور ہے اس کو تحفظ فراہم کرتے رہیں. تو اس حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ایران اور پاکستان دونوں بہت برے طریقے سے جو ہے وہ ایکسپوز ہوئے ہیں. پاکستان نے آج تک یہ تسلیم نہیں کیا کہ اس نے انڈیا کے خلاف پراکسیز کا استعمال کیا ہے آج تک، حالانکہ جو کچھ ہوا جموں کشمیر میں یا انڈیا کے دیگر حصوں میں جو معاملات ہوئے وہ سب بڑے پیمانے پہ ڈسکس ہوئے، لوگ پکڑے گئے، ان کو سزائیں ہوئی، ابھی ریسنٹلی بہت سارے ایسے لوگ مارے گئے. یہ سارا جو پورا پروسیس ہے یہ اپنے پروسیس میں ایکسپوز ہوا لیکن پاکستان نے اس کو تسلیم نہیں کیا. اسی طرح جو ہے وہ ایران کے حوالے سے تو کبھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کبھی یہ ڈسکشن رہی ہو، جس کا مطلب کیا ہے کہ اصل میں اندر سے پاکستان کے اپنے سارے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ خوفناک حد تک تصادم کی کیفیت میں ہیں، جس میں انڈیا سر فہرست ہے، جس میں افغانستان شامل ہے، جس میں ایران شامل ہے. تو وہ باہر سے جو ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم بڑی پیسفل کنٹری ہیں اور ہم سب تمام ہمسایوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھنا چاہتے ہیں،
میں اس سینس میں بات کر رہا ہوں کہ یہ اس طرح کی پالیسی نہیں چلتی ہے. اس معاملے میں پاکستان بہت برے طریقے سے ایکسپوز ہوا ہے، چونکہ اگر کوئی بی ایل اے یا بلوچستان لبریشن فرنٹ کے کوئی وہاں پہ کیمپ تھے، اتنے عرصے سے یہ ایشو ڈسکس ہو رہا ہے، ان کو اگر ایران سپورٹ کر رہا تھا تو پاکستان کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ اپنے عوام کو اعتماد میں لے اور ان کو بتائے کہ یہ ہو رہا ہے. تو رہا سوال آپ کا یہ کہ پراکسی سب ملک یوز کرتے ہیں، یہ بالکل صحیح ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کوئی قانونی بات ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اچانک پاکستان جو ہے اس میں کیسے کود پڑا ایک ایسے موقع پہ جب ایران جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف لڑائی میں فور فرنٹ پہ ہے. اس وقت جو بنیادی طور پہ حماس اور اس خطے میں جو اسرائیل ورسز جو بھی جنگیں جاری ہیں اس میں ظاہر ہے کہ ایران جو ہے فور فرنٹ پہ ہے. تو اس میں اچانک پاکستان کو یہ کیسے یاد آ گیا کہ کوئی بی ایل اے یا بلوچستان لبریشن فرنٹ کے لوگ ایران میں چھپے ہوئے ہیں، جس کی خود بی ایل اے اور فرنٹ نے تردید کی ہے کہ ہمارا نہ کبھی ایران کے کسی علاقے کے ساتھ کوئی تعلق رہا ہے، نہ ہمارے وہاں کسی طرح کی کوئی پریزنس رہی ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جب انہوں نے تردید کر دی، جن کا آپ بقول آپ نے جو ہے وہ بندے مار دیے، تو انہوں نے خود تردید کی ہے کہ وہ ہم ہیں ہی نہیں.